اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بے حرمتی کی سازشیں اور ان کا انجام۔ اسلام کے دشمنوں اور کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہیں مصائب و آلام میں مبتلا کیا ہی تھا، لیکن آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انہیں چین نہیں آیا، اور انہوں نے نبی رحمت کے جسد مبارک اور روزہ اطہر کی بے حرمتی کی کئی بار کوشش کی، مگر ہر بار ان کی یہ کوشش نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ باری تعالیٰ نے ان مفسدوں کو سبق سکھایا، اور دوسری دنیا میں بھی یقیناً وہ عذاب سے دوچار ہوں گے، کیونکہ نبی کریم کے خلاف کچھ بھی سوچنے یا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہی قرار پائے گا۔ مصر کے بادشاہ نور الدین زنگی کے دور میں ہونے والی سازش اور اس کی ناکامی سے تو اکثر مسلمان آگاہ ہیں، لیکن یہ واحد سازش نہیں تھی۔ پہلی سازش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے اجسام مبارکہ کو ان کی قبور سے چوری کرنے کی 5 سازشوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سازشیں آپ کے رحلت فرما جانے کے بعد قریباً 400 سال بعد شروع ہوئیں، اور پہلی سازش کرنے والے کوئی اور نہیں خود مجھ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ خود مسلمانوں کے خلیفہ اور مکہ و مدینہ کے حاکم اس سازش کے بانیوں میں سے تھے۔ اس وقت مصر میں چھٹے فاطمی عبیدی حکمران حاکم بامر اللہ، جبکہ مذکورہ دونوں مقدس و محترم شہروں کا حاکم بنو الفتوح حسن بن جعفر تھا۔ یہ حاکم لبنان کے دور قبائل کے لیے روحانی پیشوا کی حیثیت رکھتا تھا، اور وہ بھی ابھی تک ان کے منتظر ہیں کہ یہ ملعون دنیا میں واپس آئے گا، کیونکہ ان کے نزدیک اس میں باری تعالیٰ حلول کر گیا ہے۔ اس واقعہ کے راوی ابو القاسم عبدالحلیم بن محمد مغربی ہیں، جن کا ذکر ابن نجار کی تاریخ بغداد میں ہے۔ ان حکمرانوں کی سازش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دونوں دوستوں کے اجسام اطہر کو مدینہ منورہ سے مصر منتقل کر دیا جائے، تاکہ عالم اسلام میں مدینہ کے بجائے مصر کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے اور مسلمان ادھر کا رخ کر لیں۔ مصر میں اجسام مبارکہ کی تدفین کی تیاریاں کر لی گئیں اور زر کثیر خرچ کر کے ایک احاطہ بنا دیا گیا۔ سازش پر عمل کرنے کی ذمہ داری ابو الفتوح کو سونپی گئی، جو اس مقصد کے لیے مدینہ پہنچ گیا۔ کسی طرح سے اہل مدینہ کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ وہ ابو الفتوح کے پاس آئے۔ ان میں زلبانی نام کے ایک قاری بھی تھے، جنہوں نے آیات قرآنی کی تلاوت کی جو حسب حال تھیں۔ آیات مبارکہ سن کر مسلمان غصہ میں بپھر گئے اور اس حاکم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ وہ ڈر گیا اور اعلان کر دیا کہ خلیفہ مجھے موت کے گھاٹ بھی اتار دے گا تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اسی شام ایک خوفناک آندھی نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا
آندھی کے ساتھ ہی زلزلہ بھی آ گیا اور بڑی تعداد میں انسان اور مویشی موت کے منہ میں چلے گئے۔ ابو الفتوح خوفزدہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، اس آندھی کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ یوں باری تعالیٰ نے اس سازش کو ناکام بنا دیا اور سازشیوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ یہ سازش 4 صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔ سازش نمبر 2، ابن سعدون کیروانی کی کتاب میں اسی ملعون حاکم کا ایک اور واقعہ ملتا ہے جو پہلی سازش کی ناکامی کے بعد ٹلا نہیں تھا۔ قصہ اس طرح سے ہے کہ 5ویں صدی ہجری کی ابتدا میں بمرلہ نے اس بار مصر سے کچھ لوگ روانہ کیے تاکہ وہ قبور مبارکہ کو اکھاڑ کر اجسام اطہر کو ان میں سے نکال لیں۔ ان لوگوں نے روضہ پاک کے قریب ہی ایک مکان لے لیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی۔ سازش یہ تھی کہ مکان سے روضہ پاک تک سرنگ کھود کر ان پاس مقدس ہستیوں کے اجسام مبارکہ کو وہاں سے نکال لیا جائے۔ ابھی وہ یہ کام کر ہی رہے تھے کہ مدینے پر تیز ہوا کے ساتھ روشنی نمودار ہو گئی اور ایک آواز آنا شروع ہو گئی جو کہہ رہی تھی کہ مدینے والوں، تمہارے نبی کی قبر مبارک کو اکھاڑا جا رہا ہے۔ مدینہ کے باشندے یہ آواز سن کر روضہ مبارک کی طرف دوڑے اور اصل معاملے کا سراغ لگانے لگے۔ جب انہیں سازشیوں کا علم ہو گیا تو انہیں پکڑ کر قتل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ان کا مقدر ٹھہرا۔ واضح رہے کہ بمرلہ یہودی النسل تھا۔ سازش نمبر 3، یہ سازش مسیح بادشاہوں نے کی تھی۔ انہوں نے 557 ہجری میں مراکش کے 2 عیسائیوں کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے بھی یہاں آ کر خود کو بڑا پرہیزگار ظاہر کیا اور ایک مکان میں قیام کے بعد سازش پر عمل شروع کر دیا۔ یہ بھی روضہ مبارک تک سرنگ کھود کر جسم اطہر کو چرانا چاہتے تھے، لیکن رسول پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی ہوئی ہے، پھر یہ سازشیں کیسے کامیاب ہو سکتی تھیں؟ علامہ سعمودی نے علامہ جلال الدین کے حوالے سے اس سازش کا ذکر کیا ہے۔ علامہ سعمودی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ان قبور کو آخری بار دیکھا تھا۔ اس دور میں مصر کا حاکم نور الدین زنگی تھا جو بہادر ہی نہیں، صوم و صلات کا پابند اور تہجد گزار تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ تہجد پڑھ کر سو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور 2 سرخ رو افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے ان سے بچاؤ، یہ مجھے ایذا پہنچا رہے ہیں۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، لہذا اس سے پھر یہی خواب آیا۔ تیسری بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی بات دہرائی۔ نور الدین زنگی نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اسے تینوں خوابوں سے آگاہ کیا، جس پر موصلی نے فوراً کہا کہ پھر آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی اور اسی وقت مدینہ چلیں، رسول خدا نے آپ کو بلایا ہے اور آپ اپنے خواب سے کسی کو آگاہ نہ کریں۔ لہذا فوری طور پر تیاری کی گئی اور مسلسل سفر کرتے ہوئے روایات کے مطابق 16 دن میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ انہوں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ جب اہل مدینہ نماز کے لیے مسجد آئے تو وزیر اٹھا اور اعلان کیا، سلطان نور الدین زنگی رسول رحمت کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بہت سا مال ہے جو وہ اہل مدینہ میں تقسیم کریں گے۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے مدینہ کے تمام باشندوں کی دعوت کی اور ہر ایک کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ دونوں چہرے اسے نظر نہ آئے، جس پر سلطان نے استفسار کیا کہ کوئی شخص رہ تو نہیں گیا۔
لوگوں نے کہا 2 مراکشی بزرگ ہیں جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں طلب کر لیا۔ وہ آئے تو بولے کہ ہم خود صاحب حیثیت ہیں اور صدقہ و خیرات نہیں لیتے۔ سلطان نے انہیں پہچان لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ملعونوں کی نشاندہی کی تھی۔ کچھ سوال و جواب کے بعد سلطان روضہ پاک کے قریب ہی ان کی رہائش گاہ پر چلا گیا اور گھوم پھر کر دیکھتا رہا۔ ایک جگہ چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سلطان نے وہ اٹھائی تو نیچے سرنگ نظر آئی جو روضہ پاک تک چلی گئی تھی۔ نور الدین زنگی کی تفتیش پر انہوں نے سچ اگل دیا کہ وہ جسم اطہر کو چرانے کے لیے آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو سبق سکھایا جا سکے، کیونکہ نور الدین زنگی کی فتوحات نے عیسائی بادشاہوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ ان دونوں نے بتایا کہ ہم رات کو مٹی نکال کر بوروں میں بھرتے اور جنت البقیع کی زیارت کے بہانے وہاں قبروں کے درمیان ڈال آتے ہیں۔ رات کو جب ہم قبر مبارک کے قریب پہنچے تو زوردار کڑک کے ساتھ خوفناک زلزلہ آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ اسی صبح آپ آ گئے اور ہمیں پکڑ لیا۔ سلطان نے سازش کی ناکامی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور بہت رویا۔ اس نے ان دونوں کا سر اڑا دیا اور واپس جا کر عیسائیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا۔ بعض کتب میں سلطان کا یہ حکم بھی ملتا ہے کہ عیسائیوں کو ملازم نہ رکھا جائے۔ اس قسم کی سازشوں کا کلا کما کرنے کے لیے سلطان نے ایک مستقل حل ڈھونڈا اور روضہ پاک کے گرد گرد گہری کھدائی کر کے سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا۔ یہ سیسا اوپر تک بھرا گیا تاکہ کہیں بھی سرنگ نہ لگائی جا سکے۔ چوتھی سازش شام کے عیسائیوں نے کی۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے کہ لولو نام کا مشہور حاجب بحری جنگ کے ماہر کچھ مراکشی نوجوانوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ لوگوں نے سازشیوں کو پکڑ لیا اور کچھ کو مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، سکندریہ اور دوسرے شہروں میں بھیج دیا تاکہ انہیں جہنم واصل کر دیا جائے۔ علامہ ابن جبیر 29 ذوالقعدہ 578 ہجری کو مصری شہر سکندریہ پہنچے۔ ان کی آمد کا مقصد سیر و سیاحت تھا۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچھ رومی عیسائیوں کو اونٹوں پر الٹا لٹکایا گیا ہے۔ ان کا منہ اونٹوں کی پشت کی جانب تھا۔ لوگ بڑی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے نکلے تھے اور وہ باجے بجا رہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہی عیسائی ہیں جو لوٹ مار کے بعد جسم اطہر کو نکال لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا اور ان میں بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ مکہ مدینہ کے لیے جانے والے اناج کا ذخیرہ جلا دیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روضہ پاک سے نکالنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے کہ باری تعالیٰ نے ان کی دراز رسی کھینچ لی اور آخرکار یہ سارے ملعون سازشی اپنے انجام کو پہنچے۔ پانچویں سازش 7ویں صدی ہجری کے وسط میں کی گئی۔ سازشی حلب کے لوگ تھے اور مدینہ کا بے غیرت حاکم بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت مسجد نبوی کے خادموں کے سربراہ شمس الدین ثواب المتی تھے۔ حاکم مدینہ نے حلب کے لوگوں سے رشوت میں بہت سا مال لیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے اجسام مبارک قبور سے نکال کر لے جائیں۔ اس وقت چونکہ روضہ پاک کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، لہذا سرنگ لگانا ممکن نہیں تھا۔ اس حاکم نے جناب شمس الدین ثواب المتی کو طلب کیا اور کہا، رات کو کچھ لوگ آئیں گے، تم مسجد کا دروازہ کھول دینا۔ وہ جو کرنا چاہیں انہیں کرنے دینا، انہیں روکنا نہیں اور خبردار کسی کو بتانا بھی نہیں۔
ثواب کا ایک دوست حاکم مدینہ کا ہم نشین تھا۔ اس نے ثواب کو اصل سازش سے آگاہ کر دیا، جس کے بعد حاکم نے اسے بھی بلا کر حکم دے دیا اور واپس آیا اور حجرہ شریف کے پاس بیٹھ کر مسلسل روتا رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حاکم مدینہ کے رہائش کے بالمقابل باب سلام کھٹکا۔ اس نے دروازہ کھولا تو 40 آدمی اندر آ گئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ 15 یا 20 لوگ تھے۔ ان کے پاس شمع اور عمارت کھودنے کا سامان تھا۔ وہ حجرہ شریف کی طرف جا رہے تھے۔ ابھی وہ ممبر کے پاس ہی پہنچے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور وہ تمام کے تمام اپنے ساز و سامان سمیت اس میں دھنس گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ امیر مدینہ ان لوگوں کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ آخر اس نے ثواب کو بلایا۔ اس کے پوچھنے پر ثواب المدی نے ان کے انجام سے آگاہ کیا۔ پہلے تو حاکم کو یقین ہی نہیں آیا، پھر اس نے کہا کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کی یہ دھمکی سن کر وہ واپس آ گئے۔ یہ درس عبرت ہے کہ دشمنوں نے سازشیں کیں، ادھر اللہ نے تدبیر فرمائی اور اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی تدبیر کے آگے کسی کے پر مارنے کی مجال نہیں۔ یہ واقعات ان لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان ہیں جو غیروں سے دوستی بڑھانے کو فخر سمجھتے ہیں لیکن آخر کار منہ کی کھاتے ہیں۔